اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ امہات المؤمنین کی سیریز کے اس لاسٹ پارٹ میں ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث، ام المؤمنین سیدہ جویریہ اور ام المؤمنین سیدہ صفیہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہم کے مناقب کو پریزنٹ کیا جائے گا، جبکہ اس سے قبل پریویس 4 پارٹس میں دیگر امہات المؤمنین سلام اللہ علیہم کے مناقب کو آلریڈی کور کیا جا چکا ہے۔ سو اگر آپ نے ابھی تک وہ پریویس پارٹس نہیں دیکھے تو انہیں ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو دیگر امہات المؤمنین کے مناقب کے حوالے سے بھی آگاہی مل سکے۔ اب میں اپنی اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز امام حاکم کی المستدرک میں روایت ہونے والی ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گا۔ المستدرک کی والیوم 4 میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 6801، جبکہ اس کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث سلام اللہ علیہ تشریف فرما تھیں، تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث سلام اللہ علیہ کی دل جوئی کے لیے اور ان کی خوشی کی خاطر ان کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کی بہنوں جن میں ام فضل بنت حارث شامل ہیں، سلمہ بنت حارث شامل ہیں اور اسمہ بنت امیس شامل ہیں، ان کا بھی ذکر فرمایا، اور ان سب کا ذکر فرما کر حضور علیہ السلام نے ان کی پوری فیملی کی تعریف فرمائی اور یوں ان کی خوشی اور ان کی دل جوئی فرمائی۔ اس کے بعد اب میں دوسری روایت جو یہاں پر کوٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی والیوم 2 میں کوٹ کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی والیوم 2 میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 2627، اور اس کی راویہ ہے حضرت سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ السلام نے اور میں نے نماز فجر اکٹھے ہی ادا فرمائی، اور پھر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میرے گھر سے تشریف لے گئے اور میں جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی۔ پھر حضور علیہ السلام زوال سے کچھ قبل دن کے وقت گھر واپس تشریف لائے تو مجھے جائے نماز پر بیٹھا دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ اے سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہ، کہ آپ اس وقت سے نماز فجر کے بعد سے اس جگہ یعنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ سلام علیک۔ تو پھر حضور علیہ السلام میرے پاس آ کر تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہ، کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے یہاں سے جانے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 دفعہ پڑھے ہیں کہ ان 4 کلمات کا اگر آپ موازنہ کریں صبح سے لے کر اب تک اپنے کیے جانے والے ذکر کے ساتھ، تو ان 4 کلمات کا وزن آپ کے صبح سے کیے جانے والے ذکر کے وزن سے زیادہ ہوگا۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے وہ 4 کلمات پڑھ کر سنائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، کہ تمام تعریفیں اور پاکیزگی اللہ ہی کے لیے ہے، عدد خلقہ ورضا نفسہ، کہ ایک جانب اس کی مخلوق کے عدد ہیں تو دوسری جانب اس کی رضا کی شان کا عالم ہے جو اس تمام مخلوق سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وزنۃ عرشہ، اور کیا اس کے عرش کے وزن کا عالم ہے۔ اور پھر فرمایا مداد کلماتہ، اور اللہ رب العزت خالق کائنات کے کلمات کی روشنائی کا بھی کیا عالم ہے۔ اب اس موقع پر میں اس گفتگو کی سیکنڈ لاسٹ حدیث مبارکہ کی طرف آنا چاہوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کوٹ کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی والیوم 5 میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 4798، جبکہ صحیح مسلم کی والیوم 2 میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 1365۔ اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر سیدہ صفیہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہ جنگی قیدیوں میں شامل تھیں، تو حضور علیہ السلام نے ام المؤمنین سیدہ صفیہ کو رہا فرمایا، اور پھر رہائی کے بعد ازاں ان کے ساتھ عقد کے وقت ان کی رہائی کو ان کا حق مہر مقرر فرمایا۔ یوں حضور علیہ السلام نے ان کو جنگی قیدیوں سے آزاد فرما کر اپنے عقد کے لیے منتخب فرمایا۔ اب یہاں پر میں آخری حدیث مبارکہ کی طرف آنا چاہوں گا، اور یہ روایت جامع ترمذی کی والیوم 5 میں کوٹ کی گئی ہے، جبکہ اس حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 3892۔ اس کی راویہ خود ام المؤمنین سیدہ صفیہ ہیں سلام اللہ علیہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو مجھ تک ام المؤمنین سیدہ حفصہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہما سے ایک بات مجھ تک پہنچی تھی کہ میری نسبت میرے یہودی باپ کی طرف کی گئی،
تو مجھے دکھ ہوا۔ تو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے آقا علیہ السلام سے وہی بات شیئر کر دی اور حضور علیہ السلام سے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا کہ اے سیدہ صفیہ، بھلا وہ دونوں آپ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہیں کہ جبکہ آپ کے شوہر بھی ایک نبی ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے بابا، آپ کے والد تو حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، although کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی وہ اولاد نہیں تھیں ڈائریکٹ، وہ ان کی نسل میں سے تھیں، مگر چونکہ ان کو دکھ پہنچا تھا ان کے یہودی باپ کی جانب ان کی نسبت کرنے کی بنا پر، تو حضور علیہ السلام نے سیدہ صفیہ کی نسبت ان کے یہودی باپ کی طرف کرنے کی بجائے ان کے جد امجد پیغمبر سیدنا ہارون علیہ السلام کی طرف فرمائی تاکہ ان کی دل جوئی ہو سکے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کے چچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے۔ تو دوستان محترم، اس موقع پر امہات المومنین کی یہ سیریز مکمل ہوتی ہے۔ دراصل ہر وہ مرد و خاتون کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان پایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے سورہ احزاب میں ارشاد کیے گئے فرمان کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات اس مرد مومن اور اس خاتون مومنہ کے لیے ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ہم دین اسلام میں بھلا آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں کہ جب تک ہمیں اپنی ماؤں یعنی امہات المؤمنین کے بارے میں ہی آگاہی نہ حاصل ہو سکے؟ تو اس لیے میری خواہش تھی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے مناقب کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس پوری سیریز کے حوالے سے ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کریں، چونکہ اس سے ایک جانب ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے گی اور ہمیں گائیڈنس بھی مل سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔